صبح کا وقت تھا۔ میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی سارے گھر والوں نے ناشتے کے لیے صدا لگانی شروع کر دینی تھی، اور اگر ان کو ناشتہ دینے میں تھوڑی سی بھی دیر گزرتی تو مجھے آگے سے باتیں سننی پڑتی۔ اب تو مجھے سب کی عادت ہو گئی تھی۔ جب سے میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تب سے میرا یہی معمول تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کبھی زندگی میں سکون ملنا بھی ہے یا پھر نہیں۔ ابھی میں ناشتہ لگا کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ مجھے کمرے سے عائزہ کے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یقیناً اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور فوراً سے جا کر اسے اٹھایا۔ میرا شوہر پاس ہی بے خبر سو رہا تھا۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر چپ ہی کروا دیتا۔ اس نے آج تک کبھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کتنی ہی کوشش کر لی تھی کہ وہ ایک اچھا باپ بنے، لیکن پتہ نہیں اس کو اپنی بیٹیوں سے کیسی چڑ تھی کہ وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی جاہلوں والی سوچ رکھتا تھا۔ اس کو بھڑکانے میں سب سے زیادہ ہاتھ میری ساس اور میری نند کا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے جس وجہ سے وہ کافی غرور بھی کرتی تھی، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ غرور اللہ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ عائزہ کو سلانے کے بعد میں باہر آئی تو سارے گھر والے میرے بغیر ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ ان لوگوں کو میرے بغیر ہی کھانے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میری نند کھڑی تھی۔ اس کا گھر سامنے ہی تھا جس وجہ سے وہ سارا دن ہمارے گھر پہ ہی رہتی تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں کچھ کہا تو وہ میرے شوہر کو بڑھا چڑھا کر بتائیں گی اور پھر آخر میں باتیں مجھے ہی سننی پڑیں گی۔ اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میں ابھی کچن کے کام نمٹا ہی رہی تھی کہ میری نند نے مجھے ناشتہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ ان کی بات سن کر میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی عالیہ نے اٹھ جانا تھا، اور اگر میں اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لینا تھا۔ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے کمرے میں گئی تو دیکھا عالیہ اٹھ چکی تھی۔ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد میں کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب بھی میری نند آتی تھی تو اس کے لیے مجھے خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے تقریباً 8-10 سال کے تھے۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا یہیں پر کھاتے تھے۔ اسکول سے وہ سیدھا یہیں پر آ جاتے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی چائے کی تیاری کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میرا شوہر واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ دونوں میرے بارے میں ہی اس کے کان بھر رہی ہوں گی۔ میں چائے لے کر جیسے ہی کمرے میں گئی تو وہ تینوں مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ مجھے ان کے اس رویے کی عادت تھی۔ میں بھی خاموشی سے واپس آ کر اپنے کام نمٹانے لگی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹنے لگی تو احمد کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے میری بہن سے بدتمیزی کیوں کی تھی؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ان کی ہر بات خاموشی سے مان لیا کرو، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیوں آگے سے زبان چلانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگی کہ آج میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو وہ مجھ سے یوں سوال جواب کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی کہ مجھے لگے کہ میں نے اس کی بہن سے بدتمیزی کی ہے۔ احمد کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ آگے سے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تھکن کی وجہ سے میں تھوڑی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، اور نہ جانے آگے کتنا عرصہ مجھے یہ سب برداشت کرنا پڑتا۔ یہ لوگ روز روز بس مجھے ذلیل ہی کرتے تھے۔ ایسا کر کے پتہ نہیں انہیں کون سی خوشی ملتی تھی۔ اکثر ہی میں اماں سے شکوہ کرتی تھی کہ یہاں پر میری شادی ہی کیوں کی۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ کی موت بہت سالوں پہلے ہو گئی تھی۔ اماں نے سلائی کڑھائی کر کے مجھے پالا پوسا تھا۔ میں نے اچھی پڑھائی کی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اچھی نہیں تھے۔ میں کوئی نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر اماں نے کہا میں نے تجھے پڑھایا لکھایا اس لیے نہیں ہے کہ تجھ سے نوکری کرواؤں، میں بس اب تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ یہ کہیں کہ میں بیٹی کی کمائی کھاتی ہوں۔ شادی کے بعد اگر تیرا شوہر تجھے اجازت دے تو بے شک نوکری کر لینا، مگر ابھی نہیں۔ اماں نے سالوں پہلے سے ہی میرا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، بس رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ اماں نے رشتے والی کو گھر بلوا کر اس سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کو کہا۔
کافی رشتے دیکھنے کے بعد ایک رشتہ پسند آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور اچھی نوکری کرتا تھا۔ انہیں بھی ہم لوگ پسند آئے تھے۔ یوں بات آگے بڑھ گئی۔ دونوں طرف سے ہاں ہوئی تو میری ساس میری انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈال کر چلی گئی۔ شادی کی تیاری میں اماں نے کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اپنا سارا زیور بیچ کر اماں نے میری شادی کی تیاریاں مکمل کی تھیں۔ حالانکہ میں نے اماں کو بہت منع بھی کیا تھا کہ اپنا زیور مت بیچیں، مگر اماں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، اس لیے جتنا کر سکتی تھیں وہ کر رہی تھیں۔ شادی کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اماں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا وہ لوگ اچھے اور شریف خاندان کے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، تم پریشان نہیں ہو۔ اماں کی ساری تسلیاں ایک طرف اور میری شادی شدہ زندگی ایک طرف۔ جو سوچا تھا ویسا تو بالکل نہیں ہوا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ شروع میں تو میری زندگی بہت ہی اچھی تھی، حالانکہ میری ساس اور نند کا رویہ میرے ساتھ روایتی ہی تھا، لیکن میرا شوہر میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیاں بس کچھ پل کی ہیں۔ شادی کے تیسرے مہینے میں ہی جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی ہوں تو میں بہت ہی خوش تھی۔ اس دوران میرا شوہر بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، جبکہ یہ خبر سن کر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا، لیکن وہ بس اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کہتی تھی کہ انہیں پوتا چاہیے۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے یہ چیز انسان کے بس کی ہے، حالانکہ میں دبے لفظوں میں کئی بار ان سے یہ کہہ چکی تھی کہ یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ پوتا ہی ہوگا۔ انہوں نے لڑکے کے لیے چیزیں بھی خریدنا شروع کر دی تھیں۔ ان کی پوتے کی خواہش دیکھ کر مجھے اکثر ڈر لگتا تھا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی تو وہ کیا کرے گی، کیا وہ اسے قبول کر لیں گی؟ پھر میں خود کو تسلی دیتی کہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے اپنے بیٹے کی اولاد ہوگی تو اسے کیسے قبول نہیں کریں گی۔ لیکن میرے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب بیٹی کی پیدائش کا سن کر میری ساس غصے سے گھر چلی گئی تھی، جبکہ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی خراب ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کے رویے دیکھ کر میری اماں مجھے اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے گھر لے گئی تھی۔ اس دوران میرے سسرال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے دوبارہ مجھ سے بات کی تھی۔ ان سب کے رویے دیکھ کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اور پھر تقریباً عالیہ کی پیدائش کے 2 مہینے بعد میں خود ہی واپس اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ لوگ عالیہ کو قبول کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیسے بے حس تھے جو انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، لیکن میری یہ خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ اب میری ساس میرے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتی تھی۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایک بار اپنی بیٹی کو دیکھ لے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسا بے حس انسان تھا جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر میں بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گھر کے کام نمٹانے کے بعد میں اپنا سارا وقت عالیہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے باپ کی کمی محسوس ہو، لیکن وہ بچی تھی جو اپنے باپ کے پیار کو ترستی تھی۔ جب بھی میرا شوہر گھر آتا تو وہ اس کو دیکھ کر آوازیں نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بے حس بنا اسے نظر انداز کر دیتا۔ عالیہ ابھی 5 مہینے کی تھی کہ ایک دن اچانک سخت بیمار ہو گئی۔ اس کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھ کر میں بہت ٹینشن میں آ گئی۔ شوہر سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ تبھی میری ساس بولی، ڈاکٹر کے پاس اتنے پیسے خرچ کرنے سے اچھا ہے فریج میں بخار کی دوا رکھی ہے وہ پلا دو۔ میرے شوہر نے بھی فوراً سے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجبوراً مجھے بچی کو وہ دوا پلانی پڑی، مگر اس کا تو اس پر الٹا ہی اثر ہو گیا، وہ اور بیمار ہو گئی۔ پھر میں اسے لیے محلے کے کلینک میں گئی۔ کچھ دن کے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ تو ٹھیک ہو گئی، مگر میری ساس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا اور بار بار ایک ہی بات بولتی، تو نے میرے بیٹے کے اتنے پیسے خرچ کروائے، تجھے کہا بھی تھا ڈاکٹر فالتو میں اتنے پیسے لیتا ہے، گھر میں جو دوا رکھی ہے وہی بچی کو پلاتی رہتی تو وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی، لیکن تیرے ناٹک ہی ختم نہیں ہوتے۔ مجھے جلی کٹی سنا کر وہ مزے سے جا کر لیٹ گئی۔ پیچھے میرا خون کھولنے لگا۔ دل کیا ساس کو ٹھیک سے جواب دوں، لیکن میں زبان کھولنے کا نتیجہ جانتی تھی، اس لیے مجبوراً خاموش رہی۔ پھر اکثر ہی میری ساس جان بوجھ کر اسی بات کا طعنہ مارتی۔ میری بیٹی سے تو اسے بے حد نفرت تھی۔ اب مجھے یوں لگتا کہ اگر میرے ہاں بیٹی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اکثر مجھے بیٹی پر بھی غصہ آتا، مگر میری اماں مجھے سمجھاتی کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، انہیں زحمت کیوں سمجھ رہی ہو،
کوئی کچھ بھی کہے مگر تم ان کی ماں ہو، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ عالیہ 1 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے بیٹا ہو۔ عائزہ کی پیدائش سے 1 مہینے پہلے ہی میری ساس نے مجھے میری اماں کے گھر بھیج دیا تھا۔ میں نے اکیلے وہ 1 مہینہ کیسے گزارا تھا یہ میں اور میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ میری عالیہ سے لاپرواہی دیکھ کر اماں مجھے اکثر ہی سمجھاتی تھیں کہ اسے نظر انداز مت کرو، لیکن میں پھر بھی کہیں نہ کہیں غفلت کر ہی دیتی تھی۔ عائزہ کی پیدائش کے بعد میں سارا دن انتظار کرتی رہی کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آئے گا، لیکن میرے سسرال میں سے کسی نے مجھے فون کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل کافی خراب ہو گیا تھا، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی۔ میں تقریباً 3 ماہ اپنی اماں کے گھر رہ کر گئی تھی۔ میرا واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن میری اماں کے زبردستی کرنے پر میں واپس اپنے سسرال آئی تھی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد سے ہی ان سب کا رویہ میرے ساتھ اور بھی زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ مجھے باتیں سنانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور اس دوران احمد خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا۔ ان سب کی باتیں سن کر میں سارا دن تکلیف میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں جیسے ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ اکثر ہی میں اپنا غصہ اپنی دونوں بیٹیوں پر اتار دیتی تھی اور پھر بعد میں مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک ماں ہو کر اپنی ہی بیٹیوں کو کیسے نظر انداز کر رہی ہوں۔ ان کا میرے علاوہ دھیان رکھتا ہی کون ہے؟ میرا شوہر اب مجھ سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا تھا۔ نند اور ساس نے میرے خلاف اس کے کان اتنے بھرے کہ وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگا۔ میں اکثر ہی یہ بات سوچتی تھی کہ اگر میری ساس اور نند ایسی نہ ہوتی تو شاید میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو اپنا لیتا، لیکن ان دونوں نے ہمیشہ اسے اس کی بیٹیوں کے خلاف اکسایا۔ نہ جانے ایسا کر کے انہیں کیا ملتا تھا۔ اب تو محلے والے اور خاندان کے دیگر لوگ بھی اس بارے میں بولنے لگ گئے تھے کہ کیا صرف بیٹیوں کا ہی ڈھیر لگاؤ گی یا پھر کوئی بیٹا بھی پیدا کرو گی۔ لوگوں کے لہجے میں میرے لیے اتنی زیادہ حقارت ہوتی تھی کہ میں بالکل ہی ٹوٹ کر رہ جاتی تھی۔ اب میں اس سب سے تھکنے سی لگ گئی تھی۔ اب بس ایک ہی خواہش تھی کہ میرے ہاں ایک بیٹا ہو جائے تاکہ کم سے کم اس گھر میں کوئی عزت تو ملے۔ پچھلے ہفتے ہی میری پڑوسن کے ہاں جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ میری ساس اس کے ہاں مبارکباد دینے گئی تو واپس آ کر پورا وقت مجھے تانوں کا شکار بنائے رکھا۔ بار بار کہتی وہ صرف 22 سال کی ہے اور 2 جڑواں بیٹوں کی ماں بن گئی ہے، اور خود کو دیکھ صرف بیٹیوں کا ڈھیر لگا رہی ہے۔ میرا بیچارہ بچہ اتنی لڑکیوں کا کیا کرے گا؟ اس کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ تجھے کون سا اپنے شوہر کی پرواہ ہے؟ میں تو تجھ سے اب تنگ آ چکی ہوں۔ اب بس بہت ہو گیا اور برداشت نہیں رہی مجھ میں۔ پوتے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ اب تو بس میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ آج ہی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ میں جو اندر بیٹھی ان کی جلی کٹی خاموشی سے سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر میرا دل دہل کر رہ گیا۔ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر انہوں نے واقعی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دی تو میرا اور میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو جائے۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے خود سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اگلے دن ہی صبح سویرے میں نے ساس اور شوہر سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ پہلے تو ساس نے حسب معمول خوب باتیں سنائیں اور پھر جانے کی اجازت دے دی، اور رہی میرے شوہر کی بات تو وہ بہرا بنا بیٹھ کر اخبار ہی پڑھتا رہا۔ ویسے بھی وہ اپنی ماں کی ہی بات سنتا تھا۔ میں اندر آئی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور بچیوں کو ساتھ لیے اماں کے گھر کی طرف چلی آئی۔ اماں نے جب مجھے یوں اچانک آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور بولی کیا ہوا؟ کہیں سسرال میں جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ اماں کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا نہیں اماں، ایسا بالکل نہیں ہے، دراصل مجھے کچھ کام ہے اس لیے یہاں آئی ہوں۔ میں نے چھوٹی بیٹی اماں کی گود میں پکڑائی اور ان کے ساتھ اندر چلی آئی۔ عالیہ ادھر ادھر کھیلنے لگ گئی۔ اماں نے مجھے پانی وغیرہ پینے کو دیا اور بولی چل چادر اتار کر ایک طرف رکھ دے، گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے اماں سے کہا نہیں اماں، بس ابھی مجھے کہیں جانا ہے، بہت ضروری کام ہے، آپ بس میری بچیوں کو کچھ گھنٹے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں حیرت کا شکار بنے مجھے دیکھ رہی تھیں اور بولی بیٹی تم ابھی تو آئی ہو اور اب یوں اچانک سے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا واپس آ کر سب بتا دوں گی، بس آپ بچیوں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس اٹھایا اور جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ مین روڈ پر آ کر میں نے ایک رکشہ روکا اور پتہ بتا کر بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت ہی بے چین ہو رہی تھی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں، مگر میں یہ سب کرنا چاہتی تھی، اپنا گھر بچانے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ میں نے جلدی سے نیچے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور دور سے نظر آتی اس جھونپڑی کی طرف بڑھ گئی۔ باہر لوگوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی۔ میں نے فوراً سے چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی یہاں پر مجھے پہچان کر میری ساس اور شوہر کو کچھ بتائے، اس لیے میں بہت ہی احتیاط سے کام لے رہی تھی۔ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، گرمی بڑھ گئی تھی اور مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ نہ جانے میری باری کب آنی تھی۔ کافی دیر لائن میں کھڑے رہنے کے بعد میرا نمبر آیا تو میں گھبرائی سی اندر چلی گئی۔ اندر سے ایک بہت ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور ایک آدمی سامنے بیٹھا گلے میں بہت سی مالائیں پہنے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پیر نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا، کس مقصد سے یہاں آئی ہو، اپنی مراد بتاؤ۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پیر صاحب، میرے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی بہت شدید خواہش ہے، ساس اور شوہر جینے نہیں دے رہے، کچھ ایسا پڑے نہ کہ میرے ہاں ایک بیٹا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک پوٹلی کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس میں میرا کچھ زیور تھا جو میں سب سے چھپا کر یہاں لے آئی تھی۔ وہ زیور دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ پھر وہ کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے، اس کے بعد مجھے ایک تعویذ دے کر بولے، اسے کھول کر روز پی لینا، تیرے ہاں جلد ہی بیٹا ہوگا۔ پیر کی بات سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ پیر صاحب بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں پر آئی تاکہ میرے بیٹے کی مراد پوری ہو جائے۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا اماں کے پاس آئی۔ وہ میری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، کیا ہوا ہے، تو کہاں گئی تھی، میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، سانس تو لینے دو، پھر میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ اماں کے پاس بیٹھ کر میں نے انہیں پیر والی ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، اگر تیری ساس کو اس بارے میں کچھ پتہ چل گیا کہ تو نے زیور پیر کو دے دیے ہیں تب کیا ہوگا، کچھ سوچا ہے تو نے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی اور اماں کو کہا، اماں آپ کو کیا لگتا ہے میری ساس نے شادی پر مجھے اصلی سونے کا زیور چڑھایا تھا؟ ارے وہ سب پیتل تھا، ورنہ اب تک وہ مجھ سے واپس بھی لے چکی ہوتی۔ نکلی زیور کی کہیں پول نہ کھل جائے، اس لیے وہ ان زیورات کا ذکر کسی کے بھی سامنے نہیں کرتی ہیں۔ وہ تو میں نے ایک بار انہیں اپنی بیٹی سے بات کرتے سن لیا تھا، تبھی پتہ چلا کہ اصل بات کیا ہے۔ میری بات سن کر اماں حیران ہو گئی اور بولی، تمہاری ساس اتنی بڑی دھوکے باز ہے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں سے کہا، چھوڑے نا، یہ بتائیں بچیاں کہاں ہیں؟ اماں بولی، وہ سو گئی ہیں، کھانا کھلا دیا تھا میں نے، اب تو بھی کھا لے، پھر تجھے واپس بھی جانا ہوگا۔ میں کامی سے کہہ دوں گی، وہ تجھے رکشے پہ بٹھا دے گا۔ اماں نے پڑوس کے بچے کی بات کی جو اکثر ہی ہماری مدد کر دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں کھانا کھا کر نکل آئی۔ جانتی تھی گھر جاؤں گی تو ساس خطرناک تیور لیے بیٹھی ہوگی اور اس نے تو کھانا وغیرہ بھی نہیں بنایا ہوگا۔ شوہر کے آنے میں تھوڑا ہی وقت باقی بچا تھا۔ میں جلدی گھر پہنچی اور بچیوں کو لٹا دیا۔ وہ دونوں اب تک سو رہی تھیں۔ پھر میں فوراً سے کچن میں آئی اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی وقت ساس کچن میں آئی اور بولی، آ گئی مہارانی، پتہ بھی ہے گھر پر کتنے کام پڑے ہیں، پھر بھی آوارہ گردی سے فرصت نہیں، جب دیکھو منہ اٹھا کر بیکے چلی جاتی ہے، پیچھے گھر کے کام کون کرے گا؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، جوڑوں کے درد کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، ورنہ سارے کام خود کر سکتی ہوں۔ ان کے یوں بیچارگی سے بولنے پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ پورا دن محلے میں مٹر گشت کرتے ہوئے انہیں کی جوڑوں کا درد نہیں ہوتا تھا، اور جب بات کسی کام کی آتی تو وہ واویلا مچانا شروع کر دیتی تھی، جیسے میں انہیں کام کرنے کو بولتی ہوں۔ حد ہوتی ہے ویسے اتنے دوگلے پن کی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچتے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ شوہر کے گھر آنے سے پہلے میں نے کھانا تیار کر لیا تھا، اس کے آتے ہی لگا دیا۔ کھانا دیکھ کر میری ساس ناک بھون چڑھانے لگی اور بولی، ڈھنگ سے کھانا تک نہیں بنا سکتی، پتہ نہیں کب سلیقہ آئے گا اس میں، اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو مگر اب تک ذائقے دار کھانا نہیں بنا سکی ہے۔ ساس کی بات سنتے ہی میرا شوہر جو اب تک مزے لے کر کھانا کھا رہا تھا، اس نے بھی ایک دم سے پلیٹ اپنے سامنے سے کھسکا دی اور بولا، کیسا کھانا بناتی ہو، کوئی بھی کام تمہیں ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا ہے، بیوی کے روپ میں ایک بوجھ ہو تم مجھ پر، تنگ آ گیا ہوں تمہاری شکل دیکھ کر۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور پیچھے میری ساس بیٹھ کر مسکرانے لگی۔ جب بھی میرا شوہر میری بے عزتی کرتا وہ ایسے ہی خوش ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے مجھے اس پر بہت غصہ آتا۔
बहरहाल मैंने खाने के बर्तन उठाए और किचन में आकर एक प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगी। हैरत तो मुझे इस बात पर हो रही थी कि रोज यहाँ के चक्कर लगाने वाली नंद आज यहाँ नजर नहीं आई थी, वरना वो होती तो और आग लगाती। मैंने खाना खाकर बर्तन समेटे और एक गिलास में दूध निकाला और फिर दुपट्टे की गिरा में बंधा वो तावीज़ निकालकर उसमें घोल दिया। फिर गटागट इस दूध को पी लिया। मुझे उम्मीद थी कि ये काम करेगा और अब की बार बेटा ही होगा। उसी वक्त मेरे शौहर की आवाज़ आने लगी। वो गुस्से में मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई तो भागती हुई अंदर गई तो वो बोला, इन दोनों को यहाँ क्यों लिटाया है? उठाकर नीचे रखो उन्हें, सारा बिस्तर गंदा कर दिया है। वो दोनों बेटियों की तरफ हकारत से देखता बोल रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और दोनों बेटियों का नीचे बिस्तर लगाकर उन्हें वहां लिटा दिया। मुझे अपने शौहर से किसी अच्छे की उम्मीद कभी भी नहीं हो सकती थी। वो एक संगदिल इंसान था, बस हमेशा अपने आराम के बारे में ही सोचता था। किसी दूसरे की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। मैं बेटियों के साथ ही नीचे लेट गई। अगले दिन नंद हमारे घर आई और मुझसे बोली, सुना है कल तुम अपने मेके गई थी, रोज रोज मुंह उठाकर वहां क्यों चली जाती हो? उसकी बात पर मुझे हंसी तो बहुत आई, मगर मैं अपने काम में मगन रही। खुद तो वो पूरा दिन यहीं गुजारती थी और अब मुझसे ये सब बोल रही थी। उसी वक्त मेरी बेटी के रोने की आवाज आई तो मैं अंदर उसे देखने चली गई। वो नींद से उठकर फौरन मुझे ढूंढती थी। पहले ही मेरा दिमाग नंद की फजूल की बातों की वजह से सख्त खराब था और ऊपर से बेटी का रोना मुझे गुस्सा दिला रहा था। मैंने रख कर उसे 2 थप्पड़ मारे तो वो और रोने लग गई, जिस पे सास बाहर से चिल्लाते हुए बोली, क्या है, क्यों रो रही है? हर वक्त इसकी मनहूस आवाज सुनकर मेरा दिमाग खराब होता है। मैं अब अक्सर ही उन सब का गुस्सा अपनी बच्चियों पर उतारने लगी थी। एक दिन अम्मा को जब मेरी हरकत पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डांटा। उनकी डांट सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बेटियों की जिंदगी अपने हाथों ही तबाह कर रही हूँ। वो पहले ही ऐसे माहौल में पल रही थी जहाँ उन्हें उनके अपने ही पसंद नहीं करते थे। मैं भी तो उन लोगों जैसी ही हरकतें कर रही थी। मैं ये बात भूल गई थी कि इन सब बातों का इन मासूम जहनों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वो दोनों अभी से ही काफी सहमी सी रहती थी, सारा दिन बस कमरे में ही बैठी रहती। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो कमरे से बाहर निकल कर खेलें, लेकिन वो मेरे जबरदस्ती करने पर भी नहीं आती थी। आयजा तो अभी छोटी थी जो रवैयों को नहीं समझती थी, लेकिन आलिया 6 साल की हो गई थी। वो काफी ज़हीन थी। वो सबके रवैयों को अच्छे से पहचानती थी और अक्सर ही मुझसे पूछती रहती थी कि उसके बाबा उससे प्यार क्यों नहीं करते। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत मुश्किलों से उसे बहलाया करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सारी जिंदगी उसे यूं नहीं बहला सकती। अब वो बड़ी हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता समझदार भी। जब उसे ये बात पता चलती कि उसका बाप उसे पसंद नहीं करता तो उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ता। मैं अब चाहती थी कि उसका दाखिला स्कूल में करवा दूं। मैंने कई बार अहमद से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं हर हाल में उसका दाखिला करवाऊंगी। आजकल मैं उसके लिए स्कूल तलाश कर रही थी और फिर जब मुझे एक स्कूल मुनासिब लगा तो मैं किसी को भी बताए बगैर उसका दाखिला करवाई थी। जब घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत ही हंगामा खड़ा किया। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, कौन सा वो बाद में कमाती हैं। ये मेरी सास के ख्यालात थे। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और फिर वो काफ़ी दिनों तक मेरे ऊपर गुस्सा रही थी। मैंने भी उनकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और बढ़ेगी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आज मैं अहमद के साथ अस्पताल गई तो डॉक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई। मैं फिर से माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर मेरे शौहर ने कुछ भी नहीं बोला था। घर आने के बाद भी वो बिल्कुल खामोश था। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। उनका कहना था कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो मुझे तलाक दिलवा कर मेरी बेटियों समेत घर से निकाल देंगी। उनकी ये धमकी सुनकर मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं जानती थी वो जो भी बात कहती हैं वो लाजमी करती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैं अब अपनी बेटियों को ज़्यादा वक्त भी नहीं दे पाती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को अपनी अम्मा के घर भिजवा दिया था। अब तो मेरे शौहर ने भी मुझे साफ बोल दिया था कि अगर बेटी हुई तो तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ के घर पर ही रहना। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहना शुरू हो गई थी। मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा हो। साथ ही साथ मैं उस पीर का तावीज़ भी रोज़ पीती थी। लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि अल्लाह के हर काम में कोई न कोई मसलहत होती है।
اگر میں یہ بات جان جاتی تو کبھی بھی اتنی ناشکری نہیں کرتی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اس دوران میری طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اس بار اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھا تھا، جس وجہ سے مجھے وقت سے پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میری آنکھ شدید تکلیف کے احساس سے کھلی تھی۔ احمد پاس ہی سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے نیند سے جگایا تھا۔ مجھے اپنا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ میری اتنی خراب حالت دیکھ کر وہ بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سارا وقت میں بس یہی دعا کرتی رہی تھی کہ میرا بیٹا ہو، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو میں کافی مایوس ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب احمد مجھے لازمی طلاق دے دے گا۔ میں ہسپتال میں اکیلی ہی تھی۔ مجھے ہسپتال چھوڑنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں تھی۔ میری نظر ساتھ والے بیڈ پر پڑی تو وہاں ایک لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کے بغل میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میری نظر اپنی بیٹی کے چہرے پر پڑی تو میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میرا دل مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ حرکت مت کرو، یہ گناہ ہے، لیکن میں اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس وقت میں بہت خود غرض بن گئی تھی۔ میں صحیح غلط کا فرق بھول چکی تھی۔ میں ضمیر کی آواز کو سلاتے ہوئے خاموشی سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو اس کے بغل میں لٹا کر اس کا بیٹا وہاں سے اٹھا لیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی کو اس بات کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ میں سب سے یہ بات چھپا سکتی ہوں۔ لیکن ایک ذات ایسی بھی ہے جس سے کچھ بھی نہیں چھپتا، وہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے، لیکن پھر بھی انسان اتنا نادان ہے کہ وہ یہ سوچتے ہوئے گناہ کر دیتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ آج مجھے اتنے عرصے بعد اتنی پرسکون نیند آئی تھی، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میں زیادہ دیر سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ میرا شوہر جب ہسپتال واپس آیا تو میں نے اسے خوشی خوشی بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کیا بول رہی ہو؟ نرس نے تو بولا تھا بیٹی ہوئی ہے۔ مگر میں نے شوہر سے کہا وہ اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے نرس کو اصل میں کچھ پیسے دے کر منہ بند رکھنے کو کہا تھا اور وہ فوراً سے مان گئی تھی۔ میرے شوہر کو یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر میں نے اسے یقین دلا دیا۔ پھر وہ خوشی خوشی مجھے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ میری ساس نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور بولا، جانتی ہوں اب کی بار بھی لڑکی ہی ہوئی ہوگی، بس اب اسے طلاق دے کر فارغ کر دے، میں کسی اچھی جگہ تیری شادی کروا دوں گی۔ بنا ہماری طرف دیکھے وہ یہ سب بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میرا شوہر خوشی خوشی اندر گیا اور بولا، اماں اس سب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میری ساس نے فوراً سے مڑ کر کہا، آخر کیوں نہیں ضرورت؟ تجھے لڑکیاں پسند آ گئی ہیں کیا اب؟ تو میرا شوہر بولا، نہیں نہیں اماں، دیکھ اس بار ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ساس کو یقین نہیں آیا تو وہ بھاگتی ہوئی پاس آئی اور اس نے جب بچے کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں؟ اس کے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ ہمیشہ بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا واقعی میں میرے گھر پوتا آیا ہے؟ اس نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ دونوں خوش ہو رہے تھے اور میں چپ چاپ اندر آ کر لیٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کرتا تھا اب وہ میرے آگے پیچھے گھومے گا۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ ایک ذرا سی گڑبڑ کر کے میں نے اپنی زندگی سنوار لی تھی۔ اس وقت مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور واقعی میں اس دن کے بعد سے میری زندگی مکمل طور پر بدل کر رہ گئی۔ میرا شوہر جو ہمیشہ اپنی ماں کے آگے پیچھے گھومتا تھا اور اسی کی بات سنتا تھا، اب وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگا اور میری ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتا۔ میری ساس کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ میرے خلاف اپنے بیٹے کو بھڑکانے کی بہت کوششیں کرتی، لیکن میرا شوہر اب میرا گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے سر کا تاج بنا کر رکھنا شروع کر دیا اور گھر کے سارے کام کاج کرنے کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی۔ ہمیشہ وہ مجھے آرام کرنے کو کہتا۔ میں تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگ گئی تھی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا حرکت کی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے انہیں بتایا تو وہ مجھے ایک لمبا لیکچر دیں گی، اور اب میں صحیح اور غلط میں فرق بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو میں نے کیا ہے وہ ایک دم ٹھیک ہے۔ میرے نند بھی اب مجھ سے کم ہی الجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا شوہر کسی کو بھی میرے خلاف نہیں جانے دے گا اور نہ ہی میرے بارے میں الٹی سیدھی بات کرنے دے گا۔ اب میں پورے گھر پر اپنی مرضی چلاتی اور ہر ایک پر اپنا حکم چلاتی۔
لیکن اکثر ہی رات کو خواب میں مجھے ایک ننھی سے بچی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتی تو مجھے وہ بچی یاد آتی جو میری اپنی تھی اور جسے میں نے بدل دیا تھا۔ اندر ہی اندر میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا، لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ میں اسے نصیب کا لکھا کہہ دیتی اور خود کو تسلیاں دینے لگ جاتی۔ ایک دن بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میرا شوہر فوراً سے بھاگا بھاگا اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو تب ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ ہم گھر واپس آئے، پورا راستہ میں بہت ہی بے چین رہی۔ میرا شوہر کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہیں مزید ادھر نہیں رکھ سکتا۔ پہلے تو صرف تمہارے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں اور اس کے بعد جب بیٹا پیدا کیا تو وہ بھی دماغی طور پر پاگل پیدا کیا اور اس نے مجھے کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بچیوں کو ساتھ لیے گھر سے باہر آئی اور اس بچے کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور سیدھا اماں کے پاس آ کر روتے روتے ساری بات بتا دی۔ اماں مجھ سے بولی، تجھے شرم نہیں آئی؟ ایسی حرکت تو نے کر کیسے دی؟ اوپر سے کسی اور کی اولاد کو اٹھا لیا اور اپنی بیٹی کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا کہ آخر وہ بچہ ہے کہاں پر؟ تو اسے ساتھ نہیں لائی کیا؟ میں نے اماں کو بتایا کہ اسے تو میں پھینک چکی ہوں، اب مجھے وہ بچہ نہیں چاہیے، اسی کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیسی ظالم عورت ہے تو، یہ سب کرتے ہوئے تیرا دل بالکل بھی نہیں کانپا۔ لیکن میں نے اماں کی کوئی بات نہ سنی اور منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ لیکن پھر میرے اندر بے چینی بہت ہی بڑھنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ پھر میرے دل میں خوف خدا جاگنے لگا اور میں نے ایک فیصلہ کیا، اور جیسے ہی رات ہوئی تو میں بھاگتے ہوئے اس جگہ پر آ گئی جہاں میں نے اس بچے کو پھینکا تھا۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ کی روشنی میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے وہ اوندھے منہ وہاں پڑا ملا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو اٹھا کر سیدھا کیا تو ایک دم سے میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ میں فوراً سے اسے اٹھائے گھر کی طرف بھاگی بھاگی چلی آئی۔ گھر آئی تو اماں بولی کہ اتنی رات کو تو کہاں گئی تھی؟ میں نے فوراً سے اماں کے سامنے اس بچے کو کیا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی تھی جسے میں نے اس بچے سے بدل دیا تھا۔ میں اسے کیسے نہیں پہچان سکتی تھی؟ وہ بالکل میری طرح ہی دکھتی تھی۔ اماں بولی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ میں نے اماں کو ساری بات بتائی۔ اماں کہنے لگی، دیکھ، شاید انہیں بھی بیٹی نہیں چاہیے تھی، لیکن تو نے ان کا بیٹا چھین لیا اور انہوں نے تیری بیٹی یہاں پھینک دی۔ اب اسے خدا کا انصاف سمجھ اور اب ناشکری بند کر دے اور اپنی بیٹیوں کو دل سے قبول کر لے۔ تو بھی دوسرے لوگوں کی طرح کیوں بن رہی ہے؟ اماں کے کہنے پر میں نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور اپنی بیٹیوں کا دھیان رکھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اچھی نوکری کر سکتی تھی۔ میں نے ایک جگہ نوکری ڈھونڈی اور نوکری کر کے اپنی بیٹیوں کو پالنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف میرے سابقہ ساس اور شوہر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ نئی بہو لائے تو اس نے سب کا جینا حرام کر دیا، مگر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اب بہت خوش تھی۔ وہی میری دنیا تھی۔